اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے کٹائی شروع کر دی ہے سپر رایا کی فصل کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح ہم نے اس کی کٹائی شروع کی ہے، تھوڑا سا اوپر رکھ کے، اور یہ ہم اس کو کاٹ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ویو اس کا۔ نیچے سے زمین بالکل خشک ہے اور اس کا کلر بھی اب یہ دیکھ لیں، اب کافی زیادہ گہرا سرخ سا ہو چکا ہے، تو سبز اب اس میں کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اب اس کو 1 یا 2 دن کی دھوپ لگوائیں گے اور پھر اس کو ہم تھریشنگ کی مدد سے اس کو ہم گہائی کر دیں گے اس کی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ماشاءاللہ پھلی بھی صحیح ہے، الحمدللہ ہر چیز ٹھیک ہے۔ کچھ اس میں پاک زیادہ گئی ہے، کچھ دانے اس کے نیچے گر گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ رایا تھا تو اس وجہ سے اس کی بچت ہوگی۔ سپر رایا اگر کینولا تھا تو وہ سارا ڈیمیج ہو جانا تھا، اس لیے لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ زیادہ سپر رایا کی فصل، سپر رایا یا سادہ رایا جو بھی ہے وہ کاشت کرنی چاہیے۔ دوسرا جو کینولا ہے یہ اس کو سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، یا تو پھر ہارویسٹنگ مشین ہو جائے، ڈائریکٹ کٹنگ بھی کرے اور اس کو ہارویسٹ بھی کر دے، لیکن وہ طریقہ بھی تقریباً ٹھیک نہیں، کیونکہ اس کو ایک دفعہ کاٹ کے تھوڑے دن کچھ دن رکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو دانے ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے ان کا کلر گہرا ہو جائے، گہرا بلیک کلر کا ہوتا ہے جو ہو جائے۔ تو اگر آپ اس کو ویسے کریں گے تو ویسے تو اس کا کلر اتنا زیادہ اچھا نہیں آئے گا، اور کلر اور اس کا موئسچرائزر یہ دونوں چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں جب اس کے ریٹس وغیرہ ڈیفائن ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہی کریں کہ اس کو جلدی کٹائی کر کے اس کو کچھ دن، جہاں پہ 2 یا 3 دن اس کو دھوپ لگوانی ہے تو آپ 5 دن لگوا لیں دھوپ، اور یہ بالکل جب خشک ہو جائے تو پھر تھریشنگ کی مدد سے اس کو تھریش کر دیں۔ تو اس کو ساتھ جب ہم اس کو تھریشنگ کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا، جو بھی ساری سچویشن ہوگی، جو بھی اس کی انشاءاللہ پیداوار آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر برکت ڈالے، آمین۔ اللہ حافظ۔